تمام اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ آئین دیتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ، ان کی روایات کے تحفظ میں اگر جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی چونکہ اقلیت ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی اجازت دی جانی چاہیے عبادت گاہیں بنانے کی اور یہ کرنے کی اور وہ کرنے کی۔ جب ہم لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس فتنے نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کیا ہے؟ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اقلیتوں کو حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، اقلیتیں یہاں پہ محفوظ ہیں۔ ایک کا دکا دیکھیں تمام ممالک میں جو ہے وہ مسائل اور حادثات جنم لیتے رہتے ہیں۔ یہاں پر عیسائی اقلیت میں ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہے، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ یہاں پہ پارسی مذہب اگرچہ بہت کم تعداد میں اب رہ گئے ہیں، لیکن ان کو بھی تحفظ حاصل ہے، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ یہاں پہ سکھ کمیونٹی جو اقلیت میں ہے، ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، حتیٰ کہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے ہندو، جن کو برداشت کرنا بہت بہت بڑا دل چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں یہاں پر وہ کئی بتوں کی عبادت کریں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم نان مسلم اور ہم اقلیت ہیں، اس وجہ سے ان کے بھی مندر موجود ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہے۔ تمام اقلیتوں کو پاکستان میں جتنا تحفظ حاصل ہے، دنیا کے کسی کونے میں شاید اتنا تحفظ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر ہر کمیونٹی کو آزادی ہے، جب بھی کوئی ان کے خلاف بات ہوتی ہے یا ان کا نقصان کیا جاتا ہے تو ہم سب علماء پورے پاکستان میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو یہاں پر اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے، اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کیا جائے۔ ٹیڑھی مندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جلایا گیا، ہم خود گئے وہاں پر۔ اسی طرح جڑا والا میں عیسائیوں کے ساتھ جاتی گئی، ہم خود گئے وہاں پر اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا کہ ان کو قانونی تحفظ حاصل، آئین پاکستان ان کو تحفظ دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، آئین کا فرض ہے، قانون کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ لیکن جو اپنے آپ کو اقلیت ہی نہ مانے، جو آئین پاکستان کو ہی نہ مانے، جو پاکستان کی ریاست کو نہ مانے، جو آئین کو ختم کرنے کے درپے ہو، اور وہ کہے ہم تو غیر مسلم نہیں ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ قانون تحفظ دے سکتا ہے کہ وہ قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو چونکہ یہاں پر وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے، کوئی شخص بہت کم ہے جو لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کے لیے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں ہر جگہ پر ان کی ریزرو سیٹس موجود ہیں، لیکن کوئی قائدیانی جو ہے وہ ان سیٹوں پر نہیں آتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان سیٹوں کو قبول کر لیا تو ہم اقلیت بن جائیں گے، ہمیں پھر اقلیت تصور کیا جائے گا، اور ہم تو جناب اس ملک کے مالک ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں۔ اصل جھگڑا یہ ہے کہ جو لوگ قانون کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، جو اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، جس کو ہماری پارلیمنٹ میں جید علماء کرام نے ان کے بیانات کی روشنی میں، مرزائیوں اور قیدیانیوں کے بیانات کی روشنی میں ان کو غیر مسلم قرار دیا، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چونکہ مغرب کا یہ لگایا ہوا خاردار پودا ہے
اس وجہ سے مغرب اس کا تحفظ کر رہا ہے، امریکہ اور یورپی یونین اس کا تحفظ کر رہا ہے، اور ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، اس حد تک مجبور کیا جاتا ہے کہ اب ہماری عدالتوں کو بھی پریشرائز کر کے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے۔